مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مساجد اللہ رب العزت کے گھر کا نام ہے، اور ایک سوال ہے کہ کیا مساجد صرف اور صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں؟ کیا مساجد میں صرف اور صرف قرآن پاک کی ہی تعلیم ہوگی؟ مساجد صرف اور صرف لوگوں کے اللہ رب العزت کے ساتھ ملنے کا قرب کا ہی ذریعہ ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سمپل سا ہے کہ مساجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور یہ مساجد جو ہیں یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح کسی ملک کا دارالحکومت ہوتا ہے، دارالخلافہ ہوتا ہے، تو یہ مساجد جو ہیں یہ اسلام کی دارالحکومت ہیں. جہاں اسلام کی حکومت ہوگی، جہاں اسلام نافذ العمل ہوگا، وہاں پر عدالت مساجد میں لگیں گی، وہاں پر ہائی کورٹ بھی مساجد ہوں گی، وہاں پر فیصلے بھی مساجد میں ہوں گے. آپ دیکھیں نا کہ اسلام کا تاریخ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، بہت بڑا واقعہ کیا ہے، وہ ہے ہجرت. کہ ہجرت کے بعد ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے. تو مطلب بہت بڑا واقعہ ہوا نا ہجرت، کہ جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس منسلک ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بذات خود یہ واقعہ ہے، یہ ہجرت. تو یعنی یہ واقعہ بڑا ہوا، اور پھر اسلامی کیلنڈر بھی اسی واقعے کے بعد ہی شروع ہوا. ہم جب کہتے ہیں کسی بھی اسلامی مذہبی بات کو اور تاریخ کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہجرت کے 10ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال. تو ہم کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے یوں بیان کرتے ہیں ہجرت کو ملا کے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہجرت بہت بڑا واقعہ ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جب کہیں ہجرت کر کے بندہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر سب سے پہلی چیز جو وہ ڈیولپ کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت قیمتی ہوتی ہے. کہ ظاہر بات ہے ایک بندہ یہاں سے کہیں اور ہجرت کر کے گیا، اور سب سے پہلا جو اس نے کام کیا وہ ضروری تھا نا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، کیا کام کیا؟ وہ مسجد بنائی. تو مطلب یہ ہوا کہ مسجد جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مسجد صرف اور صرف یہ عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. آپ اگر تاریخ دیکھیں اور 1400 سال پیچھے کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مسجد ہی تھی کہ جہاں پر فیصلے کیے گئے، جہاں پر عدالتیں لگیں، اور مسجد ہی ہے کہ جہاں سے صحابہ کرام تیار ہو کے جنگوں کی طرف نکلا کرتے تھے. تو یہ مسجد ہی ہے کہ جس میں سیاست ہوتی تھی، اور بیٹھ کر وہاں پر فیصلے کیے جاتے تھے. باقاعدہ شورا موجود ہوتی تھی وہاں پر، اور مساجد میں بیٹھ کر لوگوں کی جو مسائل تھے ان کو حل کیا جاتا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ مساجد صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. اور ہم یہ کوئی مسلکی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ مساجد صرف اور صرف عبادت گاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ مساجد ہماری لوگوں کے علاقہ وائز، یا جیسے شہر ہوتا ہے تو لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی یہ مسجد ایک جگہ ہے. اور عدالتیں بھی مسجد میں لگتی رہی ہیں، سیاست بھی مسجد میں ہوتی رہی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر سیاست فرمائی، مسجد میں ہی بیٹھ کر لوگوں کے حالات کو حل فرمایا، لوگوں کے مسائل کو حل فرمایا. اور پھر جب جنگی منصوبہ بندی ہوتی تھی تو وہ بھی مسجد میں ہی ہوتی تھی. اور پھر جب آگے چلیں ہم تو جب کسی جنگ سے مال غنیمت آتا تو وہ بھی مساجد میں ہی رکھا جاتا، مساجد میں ہی تقسیم کیا جاتا.
اور پھر جب یہ خلافت بنی تو پھر جب بیت المال بنایا گیا تو پھر وہ بھی مساجد کے اندر ہی بنایا گیا، کہ مسجد کے اندر ہی مال ہوتا تھا اور وہیں سے ہی غریبوں کی، فقیروں کی اعانت کی جاتی تھی۔ تو یہ مساجد بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ عبادت گاہ ہے ہماری، بلکہ مساجد ہمارے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس طرح کسی ملک کا دارالحکومت ہوتا ہے اور یہ اسلام کا دارالحکومت مساجد ہے۔ ہمیں مساجد کو صرف اور صرف عبادت گاہ نہیں بنانا ہے، بلکہ ہمارے مسائل کا حل مساجد میں بیٹھ کر ہوتا ہے۔ کیوں کہ مساجد میں جب بندہ بیٹھ کر کسی معاملے پر گفتگو کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، مسجد کا ادب ہے، اور جب مسجد کا ادب ہوتا ہے تو پھر بندہ جھوٹ نہیں بولتا، کسی معاملے میں خیانت نہیں کرتا، سچائی سے اور ایمانداری سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ پاک گھر جو ہے اتنی بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مساجد کی اہمیت کو سمجھنے اور پھر مساجد کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔